ایک سلطان رائی بننا چاہتا ہے، ایک مصطفیٰ قریشی بننا چاہتا ہے۔ مولے نو مولا لا مارے تو مولا نہیں مردہ۔ پنجاب حکومت نے عوام کے لیے روٹی 1 روپیہ اور سستی کر دی۔ سستی ضرور کر رہے ہیں آپ، عمل بھی کرا کے دکھائیں۔ بھائی عوام کی خدمت کریں، بیان بازی نہ دیں، دھمکیاں نہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے 2 پہلوان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو گولہ باری جاری ہے لفظی، ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں، میں تمہارا پٹرول بند کر دوں گا، تمہاری گاڑی بند کر دوں گا، وہ کہتا میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اس طرح کا لب و لہجہ آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے سیاسی شخصیات کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ ایک سلطان رائی بننا چاہتا ہے، ایک مصطفیٰ قریشی بننا چاہتا ہے۔ مولے نو مولا لا مارے تو مولا نہیں مردہ، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کیا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان کی رہائی، نواز شریف تیار ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر پنجاب حکومت نے عوام کے لیے روٹی 1 روپیہ اور سستی کر دی۔ سستی ضرور کر رہے ہیں آپ، عمل بھی کرا کے دکھائیں، پھر مانیں گے ہم کہ ہر تندور پہ غریب کو 15 روپے کی روٹی ملے، تو پھر ہم مانیں گے کہ مریم نواز نے بہت بڑا کام کیا۔ شیر افضل مروت باقاعدہ شوکاز نوٹس ایشو ہو گیا۔ وہ انہوں نے خاموشی بھی 2 دن سے اختیار کر رکھی ہے۔ اگر شوکاز کا تسلی بخش جواب نہ دیا تو پھر پارٹی سے نکالنے کا عمل اور شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا جناب فیصل کریم کنڈی، جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ابھی حال ہی میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، حلف اٹھایا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے درمیان گنڈا پور صاحب بڑی تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ایک علاقے سے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے۔ دونوں کی فیملیز ہمیشہ ایک دوسرے کی سیاسی حریف رہی ہیں، مقابلہ کیا ہے۔ حال ہی میں الیکشن میں فیصل کریم کنڈی نے 2 سیاسی رہنماؤں کو شکست دی۔ ایک تھے جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، دانلی کا رونا روتے ہیں، جناب مولانا فضل الرحمان، اور دوسرے فیصل کریم کنڈی۔ دونوں کو شکست دی، گورنر بن گئے۔ ڈیل کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور نون کے فیصل کریم کنڈی بڑے سافٹ سپوکن ہوا کرتے تھے، میرے بڑا ان سے رابطہ رہتا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان جو بیان بازی ہوئی ہے، مجھے ماضی کے کچھ قصے یاد آ رہے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے میں ذرا فکرے 1-2 ان کے ناظرین آپ کو بتا دوں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس پر قبضے کی دھمکی نہ دے وزیر اعلیٰ، اپنی سیاست درست کریں ورنہ میں انہیں منہ توڑ جواب دوں گا۔ گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا جانتا ہوں، گورنر راج لگانے کا شوق نہیں، اور میں کوئی اسرار اللہ گنڈا پور نہیں۔ بلاول کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا مولانا کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا۔ پھر جو جواب دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے گورنر کو، وہ بھی بڑا سخت زبان ہے کہ میں تمہارا پیٹرول بند کر دوں گا، میرے بجٹ سے تمہیں پیسہ جاتا ہے۔ عجیب و غریب بیان بازی ہو رہی ہے، اور گورنر ہاؤس سے نکال کے 2 کمروں کا الگ جگہ دے دوں گا، گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے کھول دوں گا، عجائب گھر بنا دوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں ناظرین۔ تو مجھے یہاں وہ جب ہم نوجوان تھے اس زمانے کی بات ہے، ایک فلم تھی پنجابی کی، مولا جٹ، سلطان رائی اس کے ہیرو تھے، مصطفیٰ قریشی ویلن تھے۔ اب اس میں ہیرو جو ہیں مجھے
علی امین گنڈا پور لگ رہے ہیں اور ولن جناب فیصل کریم کنڈی لگ رہے ہیں. دونوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے تو وہ کیا کہتے تھے، نواں آئیں سونیاں پنجابی کا فقرہ ہے. یعنی گورنر کو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تم نئے آئے ہو، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا، نوری نت کا کردار. یہ دونوں لڑائی جاری. بھائی عوام کی خدمت کریں، بیان بازی نہ دیں، کریں اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں. وزیر اعلیٰ کا اپنا آئینی کردار ہے، گورنر کا اپنا آئینی کردار ہے. ورکنگ ریلیشن رکھیں آپس میں. یہ کیا بات ہوئی، میں اس کو بند کر دوں گا، میں اس کا راستہ بند کر دوں گا، میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ابھی سڑکوں پہ گھسیٹنے والا فکرہ آپ کو یاد ہے کنڈی صاحب کون کا کہتا تھا؟ میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں. اب کس کے بارے میں کہتے تھے؟ آصف زرداری کے بارے میں. ایسے ایسے انہوں نے ہاتھ لہراتے ہوئے مائک بھی گرا دیے تھے اور کہا تھا جب تک میں سڑکوں پہ نہیں گھسیٹوں گا میرا نام شہباز شریف نہیں. نام بدل دینا. نام بدل دیا گیا ہے. آصف زرداری شہباز شریف بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہوئے ہیں، اتحاد ہوا ہے. ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے. اور بھائی آپ ایک شہر کے رہنے والے ہیں، سیاسی حریف ہونا الگ بات، لیکن یہ لب و لہجہ عہدے ملنے کے بعد کسی کو زیب نہیں دیتا. گنڈا پور صاحب کے بال ہیں، ایک دفعہ کٹے بھی تھے وہ جب گرفتار ہوئے تھے، کچھ معاملات ہوئے تھے. اب اس طرح کی بات کرنا دونوں کو مناسب نہیں ہے. عوام کی خدمت کریں، کے پی کے عوام کی مشکلات ہیں ان کو حل کریں. نعرے بازی بہت ہو گئی ہے، آپس میں مقابلہ بھی بہت ہو گیا ہے بیان بازی کا. تو لہٰذا جو آپ کا آئین میں اختیار ہے دونوں کا اس کو استعمال کریں. وہ یاد ہے لطیف کھوسہ صاحب گورنر تھے پنجاب کے 2009-10 کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ بھی یہی شکایات کرتے تھے کہ جی میرا بجٹ روک دیا ہے، میرا پٹرول بند کر دیا ہے وزیر اعلیٰ نے. اور ایک دفعہ کا واقعہ ناظرین، فریال تارپور جو آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ ہیں، انہوں نے پنجاب ہاؤس میں ایک کارکنوں کے اعزاز میں ایک فنکشن رکھا. تو اس فنکشن کے چائے پانی پہ یہ ہوتا ہے ٹی پہ کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا. تو گورنر صاحب جو تھے اس وقت کے لطیف کھوسہ، جو بہت باتیں کرتے ہیں آج کل، انہوں نے اسی وقت رونا دھونا کیا، شہباز شریف کی شکایات لگائیں کہ میرا بجٹ، میرے تو پیسے نہیں جی، میں تو بڑا غریب ہو گیا ہوں جی گورنر بن کے، میں تو وکالت میں بڑے پیسے کماتا تھا، تو 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے. تو فریال تارپور نے فوری طور پر اپنے کسی پرائیویٹ سیکٹری کو بلایا اور گورنر صاحب کو پیسے دیے. یہ تو حالت تھی لطیف کھوسہ کی. یہ صحیح بات ہے، اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے فائنانسز دینے کا. گورنر کے پاس، گورنر وفاق کا وزیر اعظم کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں، اور لمیٹڈ اس کے اختیارات ہوتے ہیں. سمریاں جانی ہیں، اس کی اپروول دینی ہے، رکاوٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں. ہاں غلام علی جو تھے وہ تھوڑے سے با اختیار گورنر رہے، کیونکہ وہ انٹرم دور تھا. جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، کہانی ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے دونوں اپنے لب و لہجے میں بہتری لائیں اور دونوں کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے. ناظرین ایک اور معاملہ ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے نواز شریف تیار ہیں. کیا یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب یہ بتانا پسند کریں گے آپ کیا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ نہیں. کیا نواز شریف چیف جسٹس ہیں؟ جی نہیں. ان عدالتوں کے جج ہیں جن میں عمران خان کے کیسز ہیں؟ نہیں. تو وہ کیسے ان کی رہائی کے لیے تیار ہیں؟
ہاں آپ یہ کہیں کہ دونوں بڑے سیاسی رہنما ہیں، دونوں مقبول ہیں، عمران خان بھی مقبول لیڈر ہے، میاں نواز شریف صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں، اور اگر عمران خان کو رہائی ملتی ہے تو نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک ٹھیک ہے، رہائی کے لیے تیار ہیں کا فکرہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ نے کس تناظر میں کہا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں آج روٹی 1 روپیہ مزید سستی کر دی گئی ہے، اس کی قیمت 16 روپے سے 15 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ پہلے 16 روپے پہ تو عمل درآمد کرا لیتے، کے پی کے کی کاپی کی گئی ہے، کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے 15 روپے روٹی مقرر کی تھی اس وقت جب مریم نواز نے 16 روپے مقرر کی تھی، تو دونوں میں قیمت ایک ہو گئی ہے۔ دونوں صوبوں میں امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہے نہ خیبر پختونخوا میں۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، عمل کرا کے دکھا دیں دونوں وزرائے اعلیٰ، دونوں کو میں سلوٹ ماروں گا کہ عوام کے لیے کام کیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب لاہور میں ایک تندور پہ گئے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، گئے ارینجمنٹ ہوئے اور وہ چارٹ لگا قیمت کا سارا، لیکن جب وہ گئے تو پیچھے انتظامیہ نے وہ سیٹنگ کی ہوئی تھی، یس رپورٹ ہر چیز کی دینی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ کسی دن پروٹوکول کے بغیر جو طریقہ ہوتا ہے جائیں چیک کریں۔ یہ کام میاں محمد نواز شریف صاحب 1990 کی حکومت میں کرتے تھے، 1997 کی حکومت میں بھی کرتے رہے، قیمتوں کو چیک کرنے کا، تبھی وہ عوام میں مقبول ہوئے تھے، عوامی مزاج اپناتے تھے اس زمانے میں۔ وہ آپ کو بھی اسی طریقے سے جا کے چیک کریں، یہ اے سی ڈی سی کی باتوں میں نہ جائیں۔ اگر انہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہوتا تو اب تک پورے پنجاب میں کرا چکے تھے اے سی ڈی سی، تو لہٰذا اس پر مزید فوکس کرنے۔ شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ہے، چل رہا ہے، انہیں فائنلی شوکاز نوٹس پارٹی کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ ایک تو سعودی عرب کے بیان جو انہوں نے سعودی عرب کے متعلق دیا، انتہائی غلط بیان دیا، پھر اور پارٹی لیڈرشپ کے متعلق بیان دیا، اس کی وضاحت مانگی گئی ہے۔ اگر شیر افضل مروت اس کی تسلی بخش وضاحت نہ دے سکے تو پھر سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی انہیں پارٹی سے نکالنے کی باضابطہ سفارش کرے گی، اور حتمی منظوری اس کی پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے لی جائے گی۔ دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے بڑا بیان دیا ہے شیر افضل مروت کے حق میں، اور امیر مقام صاحب بھی بہت جلد اسمبلی میں شیر افضل مروت کی حمایت میں بولنے والے ہیں۔ یہ کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ پیر کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔